نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہماری ہفتہ واری نشست ہوتی ہے یہاں کولون اسلامک سینٹر سے اور ہانگ کانگ سے، اور پچھلے 2 دن سے یہاں پر کل اور آج کا دن اور شاید آج کا دن بھی پورا جائے گا، یہاں ہانگ کانگ میں ٹائفون کی صورتحال ہے۔ آج یہاں ظہر کی نماز پر بھی کئی سارے نمازی دوستوں نے پوچھا اور اس کے علاوہ بھی کئی سارے ساتھیوں کو بھی یہ بات بتانے کی ضرورت بھی ہے۔ ایک حدیث کوٹ کر دیتا ہوں، اس کی روشنی میں جو بات میں آپ کی طرف رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و70 شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایمان ہے 70 some برانچز، 70 کے لگ بھگ ایمان کے درجات ہیں۔ دا ہائیسٹ برانچ از ٹو سے لا الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ ترین درجہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ وَأَدْنَاهَا، اور سب سے کم ترین درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، یعنی اگر کوئی کانٹا ہے، کوئی درخت ٹوٹا ہوا ہے، کوئی چیز گری ہوئی ہے جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ ایمان کے درجات میں سے ایک درجہ ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے ماڈسٹی از دا پارٹ آف ایمان، ماڈسٹی حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں جیسے آج نمازی ساتھی بھی پوچھ رہے تھے کہ جب طوفان ختم ہو جائے اور آپ کے گھر کے نیچے، آپ کے گھر کے باہر، روڈ پہ، فٹ پاتھ پہ آپ چل رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کوئی درخت وغیرہ گرے ہیں، جیسا کہ رات کو شدید بارش ہوئی اور ابھی بھی اس وقت بھی ہانگ کانگ میں طوفان کی صورتحال ہے اور شدید طوفانی بارش چلی ہے، ہوائیں چلی ہے اور کئی نقصانات کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ ایسی صورت میں بحیثیت مسلمان بھی، جیسا کہ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی ہے، کہ ہماری بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اگر دیکھیں ہمارے گھر کے نیچے، ہمارے راستے میں اگر کوئی ڈسٹ بن کا جو ڈبہ ہے وہ گرا ہوا ہے، کوئی چیزیں گری پڑی ہوئی ہیں، کوئی درخت وغیرہ کی ٹہنیاں گری پڑی ہیں، یا کوئی ٹوٹی ہوئی امبریلاز اور چھتریاں موجود ہیں، تو ہمیں بھی ان کو اٹھا کے سائڈ پہ کر لینا چاہیے، اور ہمیں بھی اس علاقے میں رہتے ہوئے ایک اچھا مسلمان ظاہر کرنا چاہیے کہ ہمارے مسلمان کی ایک صفت یہ ہے، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں۔ اس لیے خاموش بیٹھ جانا، یہ دیکھ لینا کہ گورنمنٹ کے سینیٹیشن کے ڈپارٹمنٹ والے آئیں گے، کلینر آئیں گے، وہ کریں گے، ہم کچھ نہیں کریں گے، تو یہ کٹ کے رہنا، خاموش رہنا، چپ ہو کے رہنا، آنکھیں بند کر کے رہنا ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ ایک زندہ دل مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی سوسائٹی کا حصہ بنے، وہ بھی ان ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، جو کلیننگ کرنے والے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہیلپ کروائیں۔ یہ اسلام کی دین کی تعلیمات ہیں۔ اس لیے میرے اس پیغام سے آپ حضرات کو یہ ایک اشارہ ضرور ملے گا کہ اگر طوفان جیسے ختم ہوتا ہے اس کے بعد آپ ضرور ان چیزوں کو صاف کرنے میں لوکل گورنمنٹ کی اور مدد بھی کریں اور ساتھ ساتھ میں اس کا پارٹ بھی بنیں۔ ایک صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ زمال نام رکھنا کیسے ہے؟ زمال یا تو یہ بفتح الزا ہے یا بکسر الزا ہے، یا یعنی ذال کے فتح کے ساتھ یا کسرہ کے ساتھ، یعنی یہ نام رکھنا کیسے ہے؟ ایک نام رکھنے کے بارے میں پہلے تو ایک اصول کو سمجھ لیجئے۔ ہر وہ لفظ جس کا معنی اچھا ہو، یعنی اس کا معنی ٹھیک ہو، اس کا شرعاً نام رکھنا، شرعاً کسی بچے یا بچی کا نام رکھنا جائز ہے۔ کوئی بھی لفظ عربی گرامر کے اندر آپ کو ملتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا معنی اچھا ہے تو آپ نام رکھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ اصول۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ کو کوئی نام کوئی بڑی ہستیوں اور کوئی مبارک اشخاص، مبارک ذات کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ نام ان کا تھا، تب بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ کسی پیغمبر کا نام، کسی نبی کا نام، رسول کا نام، صحابہ کرام کا نام، اگر آپ کو ان میں سے کسی ایک کا نام مل جاتا ہے کہ یہ نام فلاں صحابی کا تھا یا فلاں صحابیہ کا تھا یا فلاں رسول کا تھا، فلاں پیغمبر کا تھا، تو اس نام کی تحقیق میں ڈیپ میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہی کافی ہے کہ وہ نام اس پیغمبر کا ہے، رسول کا ہے، صحابی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہی کافی ہے، آپ نام رکھ سکتے ہیں۔
لیکن اگر کوئی نام اس کے علاوہ ہوگا تو ضروری طور پہ دیکھیں کہ اگر اس کا نام معنی اچھا ہو، میننگ اچھی ہو تو آپ اسے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو صاحب نے نام پوچھا ہے اس کا معنی اچھا نہیں ہے، اس کا معنی ہے زمال کا مطلب ہے ڈر، بزدل یا خوف ہونے والے کا، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس نام کو نہ رکھا جائے۔ ویسے کئی سارے ناموں کی لسٹ انشاءاللہ کسی ٹائم میں شیئر بھی کر دوں گا، اور کوئی دوست اگر نام رکھنا بھی چاہیں تو وہ مشورہ کر لیا کریں، اچھا نام رکھنا بھی چاہیے۔ اور حدیث میں اس کی ترغیب بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ اور عبد الرحمن کے نام رکھنے کی باقاعدہ ترغیب فرمائی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایک صاحب نے پوچھا ہمارے ہاں بعض دفعہ منگنی ہونے کے بعد اسے توڑنے کا بہت رواج ہے، یعنی کہیں جگہ پر کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو پچھلی منگنی کو توڑ دیا جاتا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ مسئلے کو سمجھیے، منگنی جو ہے اصلاً کیا چیز ہے؟ منگنی اردو کے اندر منگنی کہا جاتا ہے، انگلش میں پرپوزل کہیں گے، اور عربی میں خطبہ کہا جاتا ہے، خا کے کسرے کے ساتھ۔ ایک جمعے کا خطبہ ہوتا ہے وہ بضم الخا ہوتا ہے، اور ایک خا کے کسرے کے ساتھ خطبہ یعنی نکاح کا پیغام دینا، اور یہ اصلاً شادی کا ایک پیغام ہے، یہ طے کرنا ہے، یہ وعدہ کر لینا ہے۔ منگنی اصل میں وعدہ نکاح ہے، اور منگنی کو منگنی بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اردو کے اندر مانگا جاتا ہے، لڑکے والے جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ جی ہم آپ سے اپنی بیٹی کا، آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگتے ہیں، اور رشتہ لینے آئے ہیں، مانگنے آئے ہیں، اس لیے اس کو منگنی کہا جاتا ہے۔ اب سمجھ لیجئے، ایک مرتبہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب آپ نے دین کو بھی دیکھ لیا، اخلاق کو بھی دیکھ لیا، اب آپ نے ان سے وعدہ کر لیا کہ جی میں اپنے بیٹے کا نکاح آپ کی بیٹی کے ساتھ کرواؤں گا اور ہوگا، یا میری بیٹی کا نکاح آپ کے بیٹے کے ساتھ ہو گیا، یہ دونوں فریقین کے درمیان جب وعدہ ہو گیا ہے تو یاد رکھو ایک مسلمان کی شان ہے وہ وعدے کو توڑتا نہیں ہے۔ حدیث میں ایک جملہ آتا ہے، بڑا عجیب و غریب لفظ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لا دین لمن لا عہد لہ، جس کا وعدہ نہیں ہے، جو ایگریمنٹ پورا نہیں کرتا، وعدے کو توڑ دیتا ہے، اس کا کامل دین نہیں ہے۔ اچھا، ظاہری لفظ مطلب، ظاہری حدیث کا لفظ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دین نہیں ہے، مطلب اس کا ظاہری مطلب یہ ہوگا کہ وہ دین سے نکل گیا ہے، لیکن ظاہر شراح یا حدیث یہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کامل دین نہیں ہے، وہ کامل دین والا نہیں ہے، وہ مومن سچا اور کھرا نہیں ہے۔ تو سچے اور کھرا مومن ہونا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مومنین کا تقاضا ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ وقولوا قولا سدیدا، جو بات کریں واضح کریں، کھری کریں اور دو ٹوک کریں اور اس وعدے پہ رہیں۔ یہ جو تھوڑا سا کوئی رشتہ اچھا مل گیا، یا یہ کہ اس کو پیسے زیادہ مل گئے، یا اس کے پاس اسپانسرشپ ہے، یا اس کے پاس باہر کا آئی ڈی ہے، یا اس کے پاس مال زیادہ، اس کی بنیاد کے اوپر اگر رشتے توڑے جا رہے ہوں گے تو یاد رکھو اگلے اس کے بعد جو نکاح منعقد کیا جا رہا ہوگا اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی، اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نہیں آئے گی کہ آپ نے کسی ایک گھرانے کو صرف اس وجہ سے ریجیکٹ کر دیا کہ چونکہ اس کے پاس اتنا دولت نہیں تھی، اتنا پیسہ نہیں تھا، اس کے پاس باہر کی آئی ڈی نہیں تھی، اس کے پاس اسپانسر کرانے کے لیے کچھ آئی ڈی کارڈ نہیں تھا، یا اس کا ویزا نہیں تھا، یا یہ کہ وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی، آپ نے صرف اس بنیاد کے اوپر ریجیکٹ کر دیا کہ بس شرعی، دینی، اسلامی کوئی عذر نہیں ہے، تو یہ گناہ ہے، اور ظاہر ہے ایک مسلمان کا دل توڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہو کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آگے رشتہ بن نہیں پائے گا، لڑکی والوں کو یہ ریئلائز ہو گیا ہے یا لڑکے والوں کو ریئلائز ہو گیا ہے، نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں، کچھ اور صورتیں پیدا ہو گئی ہیں کہ جس سے آپ کو یقین لگ رہا ہے کہ آگے جا کے گاڑی چل نہیں پائے گی، آگے زندگی کا یہ سفر نہیں چل پائے گا، اس وقت اگر آپ باہمی اتفاق سے وڈرا کر لیتے ہیں، پیچھے کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے اندر گنجائش ہے۔ ویسے منگنی کو توڑنا نہیں چاہیے، ایک مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ وعدے کو توڑ دے۔ امید ہے یہ مسئلہ کلیئر ہو چکا ہوگا۔ ایک صاحب نے یہ سوال بھیجا ہے، بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ جب سے میں نے کرونا ویکسین لگائی ہے تو میں بھولنے کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہوں، یعنی بہرحال کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو مجھے یہ شکایت ہے کہ بعض دفعہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ آیا میں نے 3 رکعت پڑھی ہے یا 4 رکعت پڑھی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں فقہی مسئلے کو سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے اور احادیث کے اندر بھی ہے، اور فقہ عبارت کے اندر بھی یہ بات ہے کہ وَإِن شَكَّ أَنَّهُ كَمْ صَلَّى أَوَّلَ مَرَّةٍ اسْتَعْنَفَ وَإِن كَسُرَ تَحَرَّى وَإِلَّا أَخَذَ الْأَقَلَ،
یعنی اگر کسی شخص کو یہ پہلی مرتبہ ایسا پہلے کبھی اس کو یہ تجربہ نہیں ہوا، اچانک ایسا ہوا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ 3 مرتبہ تیسری رکعت ہے یا میری چوتھی رکعت ہے، اب یہ شک ہو گیا، تو اسے چاہیے کہ اب یہ نماز کو توڑ کر نئے سرے سے نماز پڑھے، استأنفہ نئے سرے سے پڑھے۔ لیکن جیسے یہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ اب میں کافی بھولنے لگ گیا ہوں اور مجھے بھولنے کا مرض آ گیا، وَإِن كَسُرَ اکثر و بیشتر ہو رہا ہے تحرّا، تو یہ غور کرے، تو 3 اور 4 میں اگر شک ہوا ہے تو یہ یقین پر آ جائے، یعنی 3 رکعت سمجھے کہ میری 3 ہوئی ہیں۔ 2 اور 3 میں شک ہو جائے تو سمجھ لے کہ میری 2 ہوئی ہے، یعنی 2 تو یقینی ہے نا بھائی، اور 4 اور 3 میں شک ہو رہا ہے تو 3 تو یقینی ہے، تو اخذ العقل، یہ عقل کو لے لے کیونکہ وہ یقینی ہے، اور جب لے لے گا 3 شمار کرے گا، پھر چوتھی پڑھ لے۔ بعد میں حکم یہ آتا ہے کہ چونکہ اسے پورا یقین بھی نہیں تھا اور اسے شک پڑا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ یہ سجدہ سہو کر لے، کیونکہ یہاں پر آتا ہے وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ فِي جَمِيعِ صُوَرِ الشَّكِّ، شک کی جتنے بھی صورتیں ہیں اس میں آخر میں وہ سجدہ سہو کر لے گا۔ تو امید ہے یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔